کہ یہ الیکشن میں لڑوں گا، میرا حق بنتا ہے، ہم ہی نہیں ہوئے پیدا قربانیوں کے لیے، کوئی اور بھی دے ہمارے لیے ایک دفعہ قربانی، ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بابر راجہ کی تصویر وفاد جنیال راجہ شعیب احمد دیکھو دیکھو کون آیا، 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 دیکھو دیکھو کون اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ میں اس پنڈال میں تشریف فرما جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، میں تمام بزرگوں کا دل کی عطا کرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جو عزت، جو محبت، جو پیار آپ نے ہمیشہ میرے والد محترم کو، اس گھر کو بخشا، آج بھی آپ نے یہ ثابت کیا کہ عابد راجہ آج بھی زندہ ہے، اس کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ نشانتی اجلاس یہ ہماری روایت ہے، والد محترم جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو بلاتے تھے۔ میں نے کوشش کی ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کہ ان کی روایات کو قائم دائم رکھوں، اور اسی روایت کے مطابق میں نے آپ تمام بزرگوں اور نوجوانوں کو آج اپنے گھر میں اپنے والد محترم کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے دعوت دی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آج ان میں سے بہت سارے والد محترم کے دوست ساتھی جو اس اجلاس میں آیا کرتے تھے اس دنیا میں نہیں رہے، ان میں کچھ حالیہ دنوں میں اس دنیا سے میں چلے گئے۔ صدر خالق صاحب، حاجی محمود صاحب کروں گا۔ میں پریس کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، دل کی عطا کرائیوں سے۔ انہوں نے پچھلے 6-8 مہینے سے میں جو الیکشن کی کمپین چلا رہا ہوں، آپ نے مجھے بھرپور کوریج دی، اس حوالے سے میں آپ کا دل کا عطا کرنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو پنڈال میں جو بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، میں ان سے ایک حوالے سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے، ورنہ میں بڑا پنڈال رکھتا، ہمارے پاس جو کرسیاں تھیں وہ بھی ختم ہوگی۔ اس حوالے سے میں سب سے معذرت خواہ ہوں، سب کے نام جو نہیں لے سکوں، اس حوالے سے اگر ایک کسی کا نام تو بعض دوستوں کا دل آزاری ہو سکتی ہے۔ میں اس شعر سے اپنے حالات کا اظہار کروں گا۔ اٹھو نوجوانوں، اٹھو نوجوانوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، اٹھو نوجوانوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی، ریاست گھر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، ریاست گھر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی۔ قوموں کے عروج و ادوار میں نوجوان طبقے کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ثابت ہے کہ معاشرے کی بہتری میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور ہمت اسی طبقے میں ہوتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے
والد محترم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ تمام بزرگ نوجوان اس بات کے گواہ ہیں، میں نے اپنی بساط کے مطابق، چاہے میں اپوزیشن میں ہوا، براہ راست حکومت میں نہیں گیا، کیونکہ اس سسٹم کے اندر کیونکہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے جاتے، یہ اجارہ داری ختم نہیں ہونے دی جا رہی، یہ وہی لوگ چہرے بدل کر دوبارہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہو سکا پچھلے 5 سالوں میں بھی میں نے اپنی بساط کے مطابق آپ کی خدمت کی، جو ممکن ہو سکا اپنی کوشش کی۔ ان 5 سالوں میں آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو ہو سکا میں نے کیا۔ آپ کے ذہنوں میں 2 سوال ہوں گے۔ آج یہ اجلاس بنانے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ جو 2021 کا الیکشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، میں اپنی طور پر میں تمام بزرگوں کے پاس، تمام یونین کونسل میں، تمام والد محترم کے چاہنے والے ساتھیوں کے پاس، اپنے تمام نوجوانوں کے ساتھ جو میرے دستے بازو بنے ہوئے ہیں ان کے پاس میں گیا ہوں، لیکن آج میں آپ سے باضابطہ طور پر اجازت لینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں اس اسمبلی کا الیکشن لڑ سکوں، 2021 کا کے انتخاب میں حصہ لے سکوں؟ آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے پہلے یقین دلائیں کہ بہت شکریہ آپ نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس اعتماد کو میں ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ کے ذہنوں میں 2 سوال ہوں گے۔ میرا تعلق ایک جماعت سے ہے، مسلم لیگ نون سے۔ میں نے ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے، ٹکٹ پر میرا حق بنتا ہے۔ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کی کمٹمنٹ تھی۔ پرائم منسٹر صاحب کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے اوپر ان کے بڑے احسانات بھی، شفقت بھی رہی ہے، ہم موسم کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات انہیں میں نے واضح 2.5 سال پہلے کہا تھی، شعیب احمد قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شعیب احمد قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شعیب احمد قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ یہ الیکشن میں لڑوں گا، میرا حق بنتا ہے۔ ہم ہی نہیں ہوئے پیدا قربانیوں کے لیے، کوئی اور بھی دے ہمارے لیے ایک دفعہ قربانی، ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے۔ میں ان کو یہاں سے ایک پیغام دیتا ہوں، میں پارٹی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ان نوجوانوں اور بزرگوں کو جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو پارٹی کو سیٹ تحفے میں دیں گے۔ اگر پارٹی نے کوئی غلط فیصلہ کیا، کسی کا حق جب مارا جاتا ہے تو پھر لاوا بنتا ہے، اور جب لاوا پھٹتا ہے پھر تباہی ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہم نے اپنی ذمہ داری 2 دفعہ نبھائی، 2 دفعہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اس دفعہ ذمہ داری ہمیں مسعود خالد صاحب سے توقع ہے، اچھی توقع رکھنی چاہیے، مجھے ان سے توقع ہے کہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ ادروائز میں آج آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا۔ ہر مظلوم کا نعرہ، ہر مظلوم کا نعرہ، ہر مزدور کا نعرہ، ہر قائد ہمارا، MLA ہمارا، ہر قائد ہمارا، ہر قائد ہمارا، ہر ڈٹنے والا، اللہ کے فضل سے مجھے فخر ہے
اپنے نوجوانوں پر میرے دل پر نام لکھے ہوئے ہیں. میں سب کے نام نہیں لے سکتا. اپنے والد محترم کے ساتھیوں کا, چاہے وہ یونیکورن سے رٹا کے ہوں, انا کے ہوں, شہر کے ہوں, رائے پر کے ہوں, انکر کے ہوں, سیاہ کے ہوں, چتروں کے ہوں, جو میرے ساتھی ہیں, میرے والد محترم کے ساتھی ہیں, میں میرے دل پر ان کے نام لکھے ہیں. میں آپ کا جو احسان ہے وہ پوری زندگی نہیں نبھا سکتا. ہمارے گھر کی ایک دوسری روایت ہے. دوسری ایک روایت تو میرے والد صاحب کی خدمت کی جو روایت ہے سیاست میں, اور دوسری روایت تحریک کے حوالے سے جس کو میرے تایا جان چلا رہے تھے. انشاءاللہ تعالی اگر میں اسمبلی میں پہنچا تو کشمیر کے حوالے سے بھی میں اپنی جو آواز ہے وہ بلند کروں گا. وہاں پر میں یہ تجویز دوں گا کہ جس طرح جموں اور سری نگر کی نمائندگی موجود ہے, اسی طرح لداخ اور گلگت بلتستان کی بھی اسمبلی میں نمائندگی ہونی چاہیے. میں ہمارے ساتھ کوئی وڈیرا نہیں گیا. ہمارے ساتھ میرے ووٹ امیر کے پاس نہیں ہے, ووٹ غریب کے پاس ہے. غریب کے گھروں میں اندران میں ووٹ ہے. یہاں پر سیاستدان چند کوٹھیوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر فیصلے کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اب جاگر لگا کر تمام امیدوار گھر گھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میں نے ایک سال میں کمپین کی, ہر شخص کو عزت دی, ہر شخص سے براہ راست ووٹ مانگا, روایت تبدیل کی, کوئی اسٹیج نہیں بنایا. یہاں پر کوئی اسٹیج ہم نے بنایا, سب برابر ہیں. میں بھی نیچے پر بیٹھا. انشاءاللہ تعالی کل بھی ہمارا گھر غریب کا ساتھی تھا, یتیم کا ساتھی تھا, مظلوم کا ساتھی تھا, ظالم کے خلاف کھڑا تھا, جگزار کے خلاف کھڑا تھا. آج بھی اسی مشن کو میں لے کر چل رہا ہوں اور اس مشن کو میں جاری و ساری رکھوں گا. آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں الیکشن لڑنے کا تو اعلان کر رہا ہوں, لیکن آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں. اگر میں نے آج آپ کے سامنے الیکشن لڑنے کا تو اعلان کر دیا, کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور یقین دلاتا ہوں, اگر آپ جو اس پنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ سب نے ایفرٹ کی, جس طرح آپ یہاں پر آئے 45 دن ایفرٹ کی, کوئی طاقت ہمیں اسمبلی میں جانے سے نہیں روک سکتی. کوئی طاقت تبدیلی ہے. یہ تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں, ان کا حال آپ نے دیکھا وہاں پاکستان میں. وہاں پر آج غریب رو رہا ہے, کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں, آج لوگ رو رہے ہیں. ان لوگوں تک آپ یہ میسیج پہنچائیں کہ یہ مداری آپ یہاں پر آئیں گے اگلے دنوں, ان کے جانسے میں مت آنا. آپ کا بھی اشر وہی ہوگا جو پاکستان میں ہوا ہے. یہاں پر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں پچھلے دنوں میں بہت تشدد کیا انہوں نے. اس حوالے سے ہم ان کے اس جو انہوں نے تشدد کیا ہے اس حوالے سے ہم مذمت کرتے ہیں پی ٹی آئی کی, جو انہوں نے یہ جو واقع پیش آئے ہیں پچھلے دنوں میں. میں آپ سے جو وعدہ لینا چاہتا تھا, میں تھک گیا ہوں, صبح سے یہاں کھڑا ہوں. میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ آج یہاں ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے ہاتھ کھڑے کیے اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں کہ آپ پوری ایفرٹ کریں گے. آپ یہاں 15 سے 2000 بندہ یہاں موجود ہے, 5 ووٹ بھی آپ کریں تو ہم الیکشن جیت جائیں گے. آپ ہاتھ کھڑا کر کے, سب ہاتھ کھڑا کر کے کہیں پوری جان ماریں گے, پوری ایفرٹ ماریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں دوبارہ تمام بزرگوں کو, دوستوں کو, نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے انشاءاللہ تعالی میرے اندر آبد راجہ کا خون دوڑتا ہے. ہم جو بات زبان سے نکال دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. وما علینا الا البلاغ المبین.